قربانی کے 6 شرائط ہیں۔ ایک اسلام، دوسرا اقامت، حریت، بلوغ، مالک نصاب ہونا۔ شہر میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ نماز عید ہو جائے۔ اسلام یعنی قربانی صرف مسلمانوں پر واجب ہے۔ اقامت یعنی مقیم ہونا، جو شخص قربانی کے ایام میں حالت سفر میں ہو اس پر قربانی واجب نہیں، اگرچہ دوسرے شرائط پائے جائیں۔ ہاں، اگر مسافر ایام قربانی ہی میں مقیم ہو جائے، مثلا ایک شخص 10 اور 11 ذی الحجہ کو مسافر تھا مگر 12 کو سورج ڈوبنے سے پہلے مقیم ہو گیا تو اب اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اگر دوسرے شرائط پائے جاتے ہوں تو مسئلہ مسافر پر قربانی واجب تو نہیں ہے مگر نفل کے طور پر کر سکتا ہے۔ حریت یعنی آزاد ہونا۔ گزشتہ ادوار میں جب غلامی کا رواج تھا اس وقت غلاموں کے سلسلے میں اسلام کا یہ اصول تھا کہ غلاموں پر کوئی مالی عبادت لازمی نہیں تھی، لہذا قربانی بھی غلاموں پر واجب نہیں تھی۔ بلوغ یعنی بالغ ہونا، اس میں مرد و عورت کی تفریق نہیں ہے، بالغ مرد اور عورت دونوں پر واجب ہے اگر دوسرے شرائط پائے جائیں۔ مسئلہ نابالغ کے سلسلے میں فقہا کے درمیان اختلاف ہے مگر فتویٰ اس پر ہے کہ نابالغ پر واجب نہیں۔ مالک نصاب ہونا یعنی جو شخص حاجت اصلیہ کے علاوہ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کا مالک ہو، یا اس کے پاس اتنی رقم ہو جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکے تو وہ مالک نصاب ہے اور اس پر قربانی واجب ہے۔ مسئلہ حاجت اصلیہ سے مراد رہنے کا مکان، خانہ داری کے سامان جن کی حاجت ہو، اور سواری یعنی کار، موٹر سائیکل وغیرہ، پہننے کے کپڑے وغیرہ ہیں۔ اس کے علاوہ جو چیزیں حاجت سے زائد ہوں گی اور اس کی قیمت ویلو اتنی ہو کہ اسے بیچ کر 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے تو وہ شخص صاحب نصاب ہے اور اس پر قربانی واجب ہے۔ مسئلہ ویڈیو، ٹی وی، VCR وغیرہ حاجت اصلیہ میں شامل نہیں، لہذا اگر ان کی قیمت اتنی ہو کہ انہیں بیچ کر 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے تو قربانی واجب ہے۔ مسئلہ اگر کوئی شخص صاحب نصاب تو ہے مگر اس پر قرض ہے تو اس کا قرض نصاب میں سے وضع مائنس کیا جائے گا۔ اگر وضع کرنے کے بعد مائنس کرنے کے بعد نصاب باقی رہے تو قربانی واجب ہے، اور اگر باقی نہیں رہتی تو واجب نہیں۔ مسئلہ مالک نصاب نے قربانی کے لیے بکری خریدی تھی اور پھر وہ گم ہو گئی اور اب اس شخص کا نصاب کم ہو گیا اور قربانی کے دن آئے تو اس پر قربانی واجب نہیں۔ اگلا مسئلہ سنیں۔ شرائط کا پورے وقت میں پایا جانا ضروری نہیں ہے بلکہ قربانی کے 3 دن ہیں۔ 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے 12ویں کی غروب آفتاب تک ہے، یعنی 10، 11، 12 ذی الحجہ۔ لہٰذا اگر کوئی شخص 10 اور 11 کو صاحب نصاب نہ تھا مگر 12 کو سورج غروب ہونے سے قبل اس کے پاس مال آ گیا اور وہ صاحب نصاب ہو گیا تو اس پر قربانی واجب ہے۔ مسئلہ یہاں نصاب سے وہی مراد ہے جس سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، وہ مراد نہیں جس سے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ مسئلہ صاحب نصاب ہی پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اور قربانی بھی، مگر زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ مال پر سال گزرے، اور قربانی کے لیے شرط نہیں، بلکہ اگر کوئی شخص قربانی کے 3 دنوں میں کبھی بھی صاحب نصاب ہو
تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ نماز عید کے بعد قربانی، جو اس کی آخری شرط ہے، جو میں نے 6 شرطیں آپ کو بتائیں، اس کی آخری شرط کیا ہے؟ نماز عید کے بعد قربانی۔ شہر میں قربانی کی جائے تو ایک شرط یہ بھی ہے کہ نماز عید ہو جانے کے بعد قربانی ہو۔ نماز عید سے پہلے شہر میں قربانی نہیں ہو سکتی۔ مسئلہ سنیں، اگر شہر میں متعدد جگہ عید کی نماز ہوتی ہو تو پہلی جگہ نماز ہو جانے کے بعد قربانی جائز ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جب عیدگاہ میں نماز ہو جائے تب قربانی کی جائے، بلکہ کسی بھی مسجد میں ہو گئی تو کافی ہے، اب قربانی کر سکتا ہے۔ اگلا مسئلہ سنیں، 10ویں کو اگر کسی وجہ سے نماز عید نہ ہوئی تو قربانی کے لیے ضروری ہے کہ نماز کا وقت ختم ہو جائے، یعنی زوال کا وقت شروع ہو جائے، اس سے پہلے نہیں ہو سکتی۔ اگلا مسئلہ سنیں، امام ابھی نماز ہی میں ہے اور اس نے ایک طرف سلام نہیں پھیرا کہ کسی نے ذبح کر دیا تو قربانی نہیں ہوئی، لیکن اگر ایک طرف پھیر لیا اور دوسری طرف نہیں پھیرا تھا کہ کسی نے ذبح کیا تو اب قربانی ہو گئی۔